یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بت اور یہ تقسیم کے تیر، یہ سب کے سب شیطان کا عمل ہے جو ناپاک ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان میں دشمنی کو ڈال دے، والبغضاء، بغض کو ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، وہ روکتا ہے تمہیں نماز سے، وہ روکتا ہے تمہیں ذکر سے۔ فہل انتم منتہون، پس نہیں ہے کوئی تم میں باز آنے والا کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو منع فرمایا وہ 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے 4 چیزوں سے منع کیا۔ اے ایمان والو، شراب سے بچو، نمبر 2 جوئے سے بچو، نمبر 3 بتوں سے بچو، نمبر 4 تقسیم کے تیروں سے بچو۔ اور آگے فرمایا یہ سب گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، بچو گے تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں سب سے پہلے تذکرہ ہے شراب کا، شراب سے بچو۔ شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے، اور عقل کی حفاظت ہوتی ہے جب نشاور چیزوں سے انسان بچتا ہے۔ عقل کی حفاظت ہوتی ہے جب نشاور چیزوں سے انسان بچتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے حدود رکھے۔ سب سے پہلی قیمتی چیز ہے انسان کی جان، تو تحفظ انفس کے لیے شریعت نے قصاص رکھا، تاکہ جان کی حفاظت کب ہوگی؟ جب قصاص ہوگا، جب معاشرے میں قصاص ہوگا لوگوں کی جان محفوظ ہوگی۔ دوسری چیز ہے تحفظ اموال، انسان کے مال کی حفاظت، اس کے لیے شریعت نے حد سرقہ رکھی، چوری کی حد، کہ اگر کوئی کسی کا مال چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے تاکہ دوسروں کا مال محفوظ ہو جائے۔ تیسری چیز ہے انسان کی تحفظ عقل، انسان کی عقل محفوظ ہو جائے، اور عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے شراب کو، نشاور چیزوں کو حرام کیا تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے۔ چوتھی چیز ہے انسان کی آبرو اور عزت کی حفاظت، تحفظ عفت و عصمت۔ اس کے لیے شریعت نے جو حد رکھی وہ حد قذف رکھی کہ اگر ایک آدمی دوسرے پہ تہمت لگاتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے تاکہ وہ دوبارہ کسی کی عزت سے نہ کھیلے، داغدار نہ کرے۔ یہ 4 چیزیں انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1 جان، نمبر 2 مال، نمبر 3 عقل، نمبر 4 عزت۔ اس لیے شریعت نے چاروں کے لیے حدود رکھے تاکہ محفوظ ہو۔ تو یہاں بیان ہوا شراب حرام ہے اور اس کی حرمت پر شریعت نے حد رکھی۔ نمبر 2 جوا حرام ہے، جوئے کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ شریعت چاہتی ہے انسان اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے، جب محنت سے کرتا ہے تو وہ فضول خرچی نہیں کرتا، جب اپنی محنت کی کمائی ہوتی ہے وہ حرام راستے میں لگتی نہیں ہے۔ جوئے سے جو کمائی آتی ہے چونکہ وہ حرام کی ہوتی ہے اس لیے وہ حرام راستوں میں لگتی ہے، رسم و رواج میں، موسیقی میں اور فحاشی عریانی میں۔ آج کی نئی نسل چاہتی ہے وہ ایک دن میں مالدار ہو جائے، کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ملے جسے وہ رگڑے اور ہاتھوں ہاتھ، اور ایک دن میں اس کے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہو جائے۔ اس کے لیے آج نئی نسل جوئے کا سہارا لے رہی ہے۔ جوئے سے آتا کچھ نہیں، اکثر ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور مال کی حرص اتنی ہے کہ 1-2 دفعہ اگر آ بھی گیا اگلی دفعہ انسان زیادہ جوا لگاتا ہے، جو آیا تھا وہ بھی چلا گیا۔ پھر جواری ایسا مال کا حریص ہوتا ہے، دولت بھی چلی جاتی ہے، بعض نادان بچوں کا بھی سودا لگا لیتے ہیں، بعض معاذ اللہ اپنی گھر والی کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ عزت اور ناموس بھی گئی، اولاد کی نعمت بھی گئی، سر چھپانے کے لیے گھر تھا وہ بھی گیا۔ وجہ کیا بنی؟ جوا۔ شریعت جس چیز کو حرام کرے اس میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی، اور جب انسان خود محنت سے کماتا ہے وہ جوئے پہ نہیں لگاتا، وہ حرام راستے میں نہیں لگتا، پھر وہ انسان میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ تیسری چیز والانصاب، بتوں سے بچو، بتوں سے بچو، بتوں کی عبادت کرنے سے بھی بچو، بتوں کے مجسموں کی تعظیم سے بھی بچو۔ اسی طرح اگر کوئی بت ہے، کوئی اس کی تعظیم کر رہا ہے،
کوئی مردہ ہے اس کی تعظیم کر رہا ہے، اسے سجدہ کر رہا ہے، کسی قبر کا طواف کر رہا ہے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ سب شرک میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے شراب اور جوئے کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا اس طرح ہے کعابد اللات، جس طرح کہ کوئی عبادت کرنے والا ہوتا ہے بتوں کی، جس طرح کہ کوئی لات منات کی عبادت کرتا ہے اس طرح شراب پینے والا۔ تو قرآن نے شراب کو بت کے ساتھ ذکر کیا، معلوم ہوا جس طرح بت پرستی بڑا گناہ، شراب اور جوا بھی بڑا گناہ۔ جس کی زندگی جوئے میں گزرتی ہے، موت کے وقت بھی جوا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں لکھا، ایک نوجوان کی زندگی اس میں گزری، موت کے وقت یہی کہہ رہا تھا وہ جوئے کے تیر لاؤ، شطرنج کی گوٹیاں لے کر آؤ تاکہ میں کھیلوں، یہ کہتے کہتے وہ شخص دنیا سے چلا گیا۔ زندگی جوئے میں گزاری تو موت کی حالت بھی اس کی ایسی تھی کہ وہ جوئے کو مانگ رہا تھا۔ زندگی شراب میں گزاری، موت کا وقت آیا کہ مجھے بھی پلاؤ خود بھی پیو، یہ جملہ کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ والازلام، تقسیم کے تیر۔ مشرکین میں ایسا ہوتا تھا، یہ لوگ جب 10 آدمی مل کر کوئی اونٹ خریدتے تو 7 تیروں پہ تو یہ لکھ لیتے کہ یہ ایک پر لکھتے ایک حصہ، دوسرے پر 2 حصے، کسی پہ 3 حصے، 3 تیر ایسے رکھتے جس پہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے۔ اب جب اس کو ڈالتے اور نکالتے تو جس کا نام کہتے تیرے نام پہ تیر نکال رہے ہیں، اگر اس پہ لکھا ہوتا ایک حصہ گوشت کا ایک حصہ دے دیتے، 2 حصے لکھے ہوتے 2 دے دیتے، اگر وہ تیر نکالتے خالی نکل آتا اس کو کچھ نہیں دیتے۔ تو ان کے ہاں تقسیم تیروں پر ہوتی تھی، اس سے شریعت نے روکا، برابر سرابر تقسیم کرو، تیروں پہ نہ کرو۔ اسی طرح مشرکین میں یہ ہوتا تھا، یہ لوگ تیر پہ لکھ لیتے امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، ایک تیر پہ لکھا ہوتا نہانی ربی، ہمارے رب نے ہمیں اس سے منع کیا، ایک تیر بالکل خالی ہوتا۔ اب یہ ٹھیلے میں ڈالا ہوتا، مزاروں پہ جاتے تو وہاں جو مزاری بیٹھا ہوتا اس سے کہتے میرے نام کا فال نکالو، میں نے سفر کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، رشوت اور میں نے آگے رشتہ کرنا ہے، تو دیکھو میں کروں یا نہ کروں۔ تو وہ جس کے بعد ٹھیلا ہوتا اس میں ہاتھ ڈالتا، تیر نکالتا، اگر لکھا ہوتا امرانی ربی، میرے رب نے حکم دیا ہے، تو کہتا اب میں سفر میں جا رہا ہوں، اب میں کاروبار کر رہا ہوں، رشتہ کر رہا ہوں۔ اگر تیر نکالتا اس میں لکھا ہوتا نہانی ربی، رب نے منع کیا ہے، تو وہ سفر میں نہ جاتا، میرے رب نے منع کیا۔ تیسرا اگر نکل آتا جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، کہتا دوبارہ اس عمل شروع کرو، پھر دوبارہ شروع کر دیتے۔ تو یہ مشرکین میں تھا، اسلام نے اس سے منع کیا۔ اسلام نے ہمیں اس کے بدلے دیا استخارہ، اللہ سے کرنا ہے تو اس کے لیے مشورہ۔ استخارے کا طریقہ بتایا، 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، مسنون دعا پڑھ لی جائے، دعا یاد نہیں ہے تو انسان اپنے الفاظ میں دعا کرے، یا اللہ میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں استخارہ، اگر یہ کام تیرے ہاں پسندیدہ ہے ایسے اسباب پیدا فرما کے یہ کام ہو جائے، اور اگر یہ رشتہ میرے ہاں مستقبل کے لحاظ سے پریشان کن ہے ایسے اسباب پیدا فرما کے یہ کام نہ ہو۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، کام ہونا ہے تو ہونے کے اسباب، نہیں ہونا تو نہ ہونے کے اسباب۔ تو یہ مباح چیز میں انسان کرے گا، کوئی گاڑی خریدنا چاہے، مکان لینا چاہے یا نکاح کرنا چاہے تو اس میں انسان استخارہ کر سکتا ہے۔ فرائض اور واجبات میں استخارہ نہیں ہوتا۔ اب فرض نماز کا ٹائم ہے، کوئی کہے جی میں استخارہ کر رہا ہوں، اللہ سے پوچھتا ہوں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، زنا اور شراب حرام ہے، کہتے ہیں میں استخارہ کر رہا ہوں، تو ان چیزوں میں استخارہ نہیں ہوتا، استخارہ صرف مباح چیز میں ہوتا ہے۔ ان 4 چیزوں سے اللہ نے روکا، شراب، جوا، بت اور تقسیم کے تیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن، نمبر 1 یہ ناپاک چیزیں، جب یہ ناپاک ہے تو مسلمان پاک ہے، مسلمان پاک کو چاہیے ناپاک چیز سے بچے۔ نمبر 2 من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، مسلمان رحمان کے عمل پر چلتا ہے، شیطان کے عمل پر نہیں چلتا۔ نمبر 3 فجتنبوہ، امر کا صیغہ ہے، اے ایمان والو اس سے بچو، اے ایمان والو بچو اس سے، اس کے قریب نہ جانا۔ نمبر 4 لعلکم تفلحون، اگر تم بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ شراب اور جوئے سے تم بچنا۔ نمبر 5
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہارے دلوں میں بغض اور نفرت ڈالتا ہے۔ اس لیے جب انسان جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے ذریعے نفرت آتی ہے۔ جس سے جوا کھیلتا ہے ہار جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت آتی ہے، چاہتا ہے کسی طرح اس کو نقصان پہنچا دوں، مالی نقصان دوں، جانی دوں، ہر قسم کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس طرح شراب کے نشے میں ہوتا ہے، آپس میں بغض اور نفرت بڑھتی ہے۔ تو پانچویں بات، اس سے بغض بڑھے گا۔ چھٹی بات، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ شراب اور جوا تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے گا۔ اس لیے جس کی زندگی شراب اور جوئے میں گزرتی ہیں وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھو گے جواری کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جواری کو ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا نمبر 6 نماز سے رک جاؤ گے، نمبر 7 وعن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے بھی تم رک جاؤ گے، نماز سے بھی رکو گے، ذکر سے بھی رکو گے۔ تو گویا چھٹا نقصان ذکر سے، 7واں نقصان نماز سے۔ معلوم ہوا شراب اور جوا انسان کو 7 چیزوں میں ڈالنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے 7 طرح سے منع فرمایا، 7 طریقے سے اللہ نے روکا، اور آخر میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ نمبر 8 ایمان والو ابھی بھی تم باز نہیں آتے ہو۔ یہ بڑا سخت لے جائے استفہام کا، جس طرح باپ بیٹے سے کہتا ہے کیا تم اس کام سے باز نہیں آتے ہو، استاد شاگرد سے کہتا ہے کیا تم یہ کام نہیں چھوڑتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کیا اس چیز سے باز نہیں آتے۔ پھر نمبر 8 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اللہ رسول کی اطاعت کیا، شراب جوئے سے بچو۔ نمبر 9 وَاحْذَرُوا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اللہ نے کہا، پہلے بھی کہا بچو، پھر کہا اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 10 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی، ہمارے حکم پہ عمل نہیں کیا، جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، یقیناً ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے صریح طور پر پہنچا دینا۔ رسول کا کام ہے بات پہنچانا، نہ کہ منوانا۔ ہمارے رسول نے تمہیں بتا دیا، اگر اب بھی تم لوگ اس بات کو نہیں مانتے تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ گویا 10 طرح سے اللہ نے اس سے منع فرما دیا کہ تم اس گناہ کے کام کے قریب نہ جاؤ۔ اس لیے ہر ایک انسان کو چاہیے شراب سے، جوئے سے بچے۔ آج کل مختلف قسم کا جوا ہو رہا ہے، مختلف قسم کی لاٹریاں ڈالی جاتی ہیں، مختلف قسم کے جوئے نت نئے طریقے سے مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، پرائز بونڈ خرید رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے، جوئے کا کام کر رہا ہے، حرام کام کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ میرا پرائز بونڈ میں نام نکال دے، میرا نام نکل جائے، خدا کے نام پر اتنا دوں گا۔ مسلمان اللہ سے آج سٹے بازی کرتا ہے، یا اللہ میرا کام ہوگا تو تیرے نام پہ دوں گا، نہیں ہوگا تو تیرے نام پہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے نام پر تو بغیر غرض کے دینا چاہیے، بغیر شرط لگائے دینا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ سودے بازی نہیں ہوتی، یا اللہ تو کرے گا تو میں کروں گا، اس سے کام سے اللہ نے روکا۔ اس لیے بہرحال سٹے سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس راستے سے مال تو آ جاتا ہے لیکن اس مال کے ذریعے سکون نہیں ملتا۔ میں مختصر واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ پولیس انسپکٹر تھے، ساری زندگی اس کی رشوت میں گزری، حرام مال لیتا تھا، لوگوں سے رشوت لیتا، کسی کے ساتھ جوا کھیلتا، اسی میں زندگی اس نے گزار دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس کے لیے پکڑ بھی کیسی آئی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ اس شخص نے اپنی ایک بیٹی جہاں رشتے میں دی تھی، چند ہی سال گزرے تھے کہ طلاق ہو گئی اور بیٹی واپس آ گئی، اور ساتھ ایک بچہ تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ دوسری بیٹی تھی، اس کو بھی طلاق ہوئی، وہ بھی واپس آ گئی۔ ایک جو نوجوان بیٹا جس کا رشتہ کیا تھا، چونکہ آپس میں تبادلہ تھا، یہاں اس کی بیٹیوں کو ہوئی، باپ نے کہا تم بھی اس کی بیٹی کو طلاق دو، جبر اور زبردستی کی، اس نے طلاق دی۔ چند دنوں بعد اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، غم پریشانی کے اندر مجنون اور دیوانہ سا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، بہو بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ دونوں دامادوں نے دونوں بیٹیوں کو بھی چھوڑ دیا، بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، وہ گھروں میں واپس آ گئیں، دونوں بچے بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ بڑھاپا اب پہنچ گیا، گھر والی دنیا سے جا چکی تھی، گھر والی کا بھی ساتھ باقی نہ رہا، یعنی آخری وقت میں 2 بیٹیاں اور ان کے 2 بچے، بیٹا بھی کوئی نہیں، رفیق حیات بھی کوئی نہیں۔
امراض اور بیماریاں لگیں، جو دولت حرام راستے سے کمائی تھی وہ ساری ان بیماریوں کے علاج میں لگ گئی، آخری وقت آیا تو کچھ بھی نہ بچا۔ اس لیے حرام سے جو مال آتا ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اس لیے انسان کوشش کریں اپنے آپ کو حرام چیز سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیر کبیر تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا